تسكنه أرضك الطوى وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اپنی شان دا واسطے، نبیان دے سلطان دا واسطے، والی خراسان دا واسطے، امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما. الہی امین میرا مالک اسا گناہگارانو وقت حجت دا قرب نصیب فرما. میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے، محمد والے محمد دا واسطہ، جتنے عزادار عبدار ماتمدار دور قریب تو جتنا سفر کر کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے، الہی اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرمائے. جنہاں مریضاں دی دعاواں ایک ماتمین ایکسیڈنٹ ہویا، میرا اللہ صحت کلی عطا فرمائے. میرا مالک خالق خاور شہباز دل مرض مبتلا ہے، میرا مولا اور دیگر جتنے مومنین دل عادت مبتلا ہے، مولا صحت کلی عطا فرمائے. میرا مالک خالق ایک سیدادہ نہ آخر وعدہ انہوں نے والد کا انتقال ہو گیا، میرا اللہ قبر میں وسعت عطا فرما، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. حاضرین دی جو حاجت ہے، باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام رسل کے میرا مولا تمام دی حاجت روی فرما. بے اولادہ کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، مقروضہ دے قرض ادا فرما. جو حج و زیارات وسط سکھ دن میرا اللہ اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے روزے دا دیدار نصیب فرما. سارے امین اکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. میرا مالک خالق سارے ماتمی جلوسان دی حفاظت فرما، محافظان دی حفاظت فرما، اسلام دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما. میرا مولا وقت امام اور ساڑھے درمیان اساں گناہگاراں دے جڑے گناہ حائلن، میرا اللہ مظلوم کربلا دا واسطے معاف فرما، درگزر فرما، اور موت تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعا مندی منظوری واسطے صلوات باواز بلند اور دعا فرسان اللہ. سفر میں دن ساڑھے تے درود پڑھو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جاویں. بلند آواز نال صلوات. ایک صلوات اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. اجازت ہے گفتگو دا آغاز کریں. عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری اس سلسلے دیا چوتھی مجلس. الحمدللہ زندگی یہ جو پھر ایک اور دن امام حسین علیہ السلام دے وسیلے نصیب ہوئے. آج دی مجلس منصوب ہے
باب الحوائج عقیل دا چند عباس دا ویر حسین دا سفیر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دا کیونکہ بادشاہ دی مجلس ہے اور میری مرضی ہے کہ شہنشاہ پاک دی عزت تے دو چار جملے فضیلت دے تاکہ مکمل مجلس اس بادشاہ دی جو باب الحوائج حاجتاں دا دروازہ ہے یاد رکھے آئے 5 باب الحوائج 5 پہلے باب الحوائج دا تعارف کراواں ماشاءاللہ پہلے سرشار بیٹھے ہوئے ولایت دے عظیم موضوع وچ تو پہلے باب الحوائج دا نام ہے علی کل حاجتاں دا دروازہ جتھے کسی نو خالی نہیں لوٹایا جاتا دوسرے باب الحوائج دا نام بھی کمال سبحان اللہ دوسرے باب الحوائج دا نام ہے ابو الفضل العباس اور یاد رکھنا تیسرے باب الحوائج والی کاظمین والی خراسان کا بابا موشا کاظم علیہ السلام اور یاد رکھے ہے جوانوں ان 5 باب الحوائجہ میں ایک باب الحوائج مستور ہے جس کا نام ام البنین ہے اور 5ویں باب الحوائج کا نام مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہر کتاب میں جدو انسان کھولتا ہے تو اس کے پہلے صفحے تے اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے جس سے پوری کتاب دا نچوڑ لکھیا ہوتا ہے مقدمہ پڑھ لوے تے کتاب دی سمجھ بندے نو لگ جاندی ہے تے کتاب وچ لکھیا ہویا کہ یاد رکھے چکوالا لیو کربلا دے مقدمے دا نام مسلم ابن عقیل ہے امام حسین علیہ السلام نے 15 ماہ رمضان نو مکہ دی سرزمین تے ایک فیصلہ کیتا 2-4 منٹ دی بات ہے اس کو سماعت فرماؤ کہ کوفہ اللہ نے لا تعداد خط آ گئے تو میری مرضی ہے میں اپنا سفیر بھیجا کوفے اور میں اپنی صف چو جماعت فوج چو کسی نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا جڑا پورے کوفہ دے حالات دا جائزہ لوے اور پھر میرے تک وہ خط ارسال کرے اور پھر اس دے جواب وچ میں فیصلہ کراں کہ کوفے جانا ہے یا نہیں جانا خبر اصحاب امام حسین علیہ السلام وچ پہنچی تو ایک دفعہ سارے بے قرار ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ اعزاز اے فضیلت حسین ابن علی دا سفیر ہونا یہ کس دے حصے چاندی ہے جواب میں بات ذہن وچ رکھنا جڑے بھی امام حسین علیہ السلام نال ٹر پے ہن مدینہ منورہ چوں چاہے وہ قریش چوں ہن چاہے بنو ہاشم چوں ہن چاہے مولا علی دے پتر ہن چاہے قبیلہ ابو ذر دے لوگ ہن چاہے مولا علی دے نانکیاں دے قبیلہ بنی اسد دے جوان ہن زیادہ 2 گروہ امام حسین نام ایک مولا علی بادشاہ دے نانکے قبیلہ بنو اسد دے لوگ امام حسین علیہ السلام نام اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ امام حسین علیہ السلام دے نام یاد رکھیں یہ جتنے بھی حسین ابن علی نال ٹرے ہن نا انہاں موت میٹر نہیں کردی اے موت نو مار کے نکلے ہیں اور نہیں کیتا تو سمجھو میں کی آتے ہیں میرا مضمون تو نہیں نہ پڑھنا شہادت کا کربلا دسڑی بھی حالات واقعات کیسے ہیں کس ماحول
انہاں اسلام کس مقام تے بلندی کا ایک مظاہرہ کیتا ہے محمد آل محمد نے. اور یاد رکھنا جوانوں، ہر کوئی موت کان تو سارے تیار، سارے کو پتہ ہے حسین دا رستہ شہادت دا رستہ ہے، جس کا ہر منزل تے خود سید الشہداء نے اعلان کیتا ہے کوئی اگر مال دنیا واسطے میرے نال ہے تو واپس چلا جاوے. شب عاشور زندگی دی آخری شب تک چراغ بجھا بجھا کے کی عدل ہے، کی عدالت ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کسی نے بھی یہ نہیں آکھیا بھی مال دنیا ہے یا دنیا میں، فرمائے نہیں، اسلام دی بقا دی جنگ ہے. حسین ابن علی لڑن جا رہے ہے، تلواراں دا رستہ ہے، تیراں دا رستہ ہے، سر کٹان دا رستہ ہے، بقا ہمیشہ دی ہے. جیڑا میرے نال شہادت درجہ تے فائل ہو سی، بقا ہمیشہ دی اس دے حصے دی ہے. لیکن در دولت دنیا دا رستہ نہیں ہے، دین دا رستہ ہے، بقا دا رستہ ہے. تو جتنے نال ٹرے ہیں وہ موت من کے ٹرے ہیں. ہن کی کرنا ہے قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنا. تو سارے دی مرضی آئی کہ مولا سان کوفہ بھیجن، جنہاں دی نظر جے کربلا تک نہیں جا رہی، سارے دی مرضی ہے کہ اگر سن مولا کوفہ شجاعان کربلا کتاب دے کدی مطالعہ کرو جوانو، سارے دی مرضی ہے کہ سارے تو پہلے کسی نہ کسی طریقے میں کسی مشن اچ کام آ جاواں، کوئی کام میرے ذمہ حسین ابن علی لاون، میں حسین ابن علی پیچھے سر لا دیواں یا لہا دیواں، سارے دی مرضی ہے. تو سارے سب بستہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام دی امامت علی نظر ٹرتی ٹرتی مسلم دے چہرے تے رک گئی. امام حسین دا انتخاب ہے، امام کائنات دا انتخاب ہے، صاحب الزمان دا انتخاب ہے. مولا فرمائے مسلم تو کوفے جانا ہے. دعا کی شارٹیج وجہ تو منگی ہے تاکہ میں کچھ آکھ سکاں، سرکار مسلم تے کچھ بول سکاں جو بولنا چاہیے آج دی مجلس سے. ایویں نہیں ہویا کہ خط لکھ کے دے دیتا تو مسلم سرکار گھوڑے تے چڑھ کے کوفے آ گئے تے انج نہیں ہویا. پہلے تو ایک بڑی بڑی گل ہے کہ حسین چندے کے سنیں، چونکہ یاد رکھا ہے مسلم اس مقام نو پا کے 72 وچوں بھی منفرد عظمت حاصل کی تھی. یاد رکھا ہے حسین دا سفیر ہونا کوئی عام بات نہیں، حسین اللہ دا سفیر ہے، مسلم حسین دا سفیر ہے. سمجھ آ رہی ہے میری قوم میں کی آخر ہے یار امام حسین علیہ السلام دا عزادار صدوا کے ایڈا ناز ہے. امام حسین علیہ السلام دا ماتمی صدوا کی اتنا ناز ہے. امام حسین علیہ السلام دا مدہ خان صدوا کی اتنا ناز ہے. تو سفیر حسین ہونا، مسلم میرا سفیر بن کے تو کوفے جانا ہے، اتحاد بن کے پیادن اتھاؤں ٹر جاواں. فرمیندے جڑے لا تعداد خط آ گئے مسلم ہانی بن عروہ میں خط دینا ہے، اور اس خط وچ میں مسلم تیرا تعارف بھی لکھ رہے ہیں. ہانی بن عروہ کا انتظار چوس جڑے لا تعداد کوفہ نے خط بھیجن کہ حسین ابن علی اگر تسی مکہ چھوڑن دا ارادہ کرو تو کسے پاسے نہ جوے آئے، تسی کوفہ تشریف لے آؤ، اسی سارے امتی تواڈے نانا دے تواڈے نال ہم تواڈے شیعہ تواڈے رستہ ویکھ رہے ہیں، انتظار کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں، اسی تواڈے واسطے صرف دھڑ دی بازی لا دیسائیں. تو حسین علیہ السلام نے خطوط دے جواب وچ ایک مکمل خط لکھیا، اور جو خط مکمل لکھ رہا اور مسلم دا انتخاب ہو گیا کہ مسلم سفیر حسین بن کے کوفہ جانا ہے، تو سرکار مسلم دے تعارف امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھیا. اور میں یقین نہ لاکھ سکتا کہ آج دی مجلس نو جڑا سمجھ کے آیا ہے کہ سرکار مسلم دے نام دی مجلس سے ایک جملہ اگر پہنچ گیا اس سے سارا سفر پورا ہو جاسی. کیونکہ حسین دس رہے مسلم کیا ہے، میں کی دسنا ہے مسلم کیا ہے، جس کا سفیر ہے اس سے تو پوچھئے کہ مسلم کیا ہے. اگر یہ پہنچ گیا باقی ساری مجلس سے آپ کوئی سن سو. حسین علیہ السلام نے ہانی بن عروہ کے پاس خط لکھیا اور سطر لکھی قد ارسلت علیکم. سارے شرکت کرنا میں باب الحوائی دا جملہ ہے، قد ارسلت علیکم، جس کو تمہاری جانب ارسال کر رہا ہوں.
بھیج رہا ہوں افضل اہل بیتی، یہ میری اہل بیت میں افضل ہے۔ مجمع دا کام نہیں ہے تھے بولنا، قوم چپ نہیں گئے سڑی بے بہانہ رہے۔ اگر اسی کسی دربار تے جاویے اور صاحب مزار دی طاقت دا اندازہ ہی نہ ہوئے تو منگن در کو معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ کسی دی پہنچ دا پتہ ہی نہ ہوئے تو اس بندہ کام آکر دا معیار قائم نہیں کر سکتا۔ کام اس وقت دا بندہ جڑا کرا سکتا ہوئے تو سمجھو کہ مسلم نے عقیل جس شہنشاہ پاک کی مجلس ہے کس عظمت کے مالک ہیں افضل اہل بیتی، اور اس میں کتنی وضاحت کراں اور کتنی وضاحت منگتا ہے جملہ کہ اس اہل بیت جو مسلم افضل ہے جس پتہ نہیں کیڑا کیڑا شاہکار رہندا ہے، جیتے سید الساجدین جیسا عابد ہوئے، جیتے علی بادشاہ دے اپنے 8 پتروں میں، جیتے اکبر جوان جیسا شہزادہ ہوئے امیر قاسم ہوئے، جیتے لا تعداد ہاشمی جب افضل اہل بیتی، شہادت مولدی توڑے سارے ذہن چھے، اور ابن زیاد نال جڑا میرے بادشاہ دا تقرار ہوئے مباحثہ ہوئے وہ بھی توڑے ذہن چھے، مسلم ابن عقیل دا کہ سارے کوفہ مسلم نے جھکان دی کوشش کی تھی تو مسلم جھکیا نہیں۔ حسن دیکھیا 9 ذوالحج تو بعد حسین 15 رمضان نو خط دیکھ لے اگلے پاسے سطر لکھی ہے افضل اہل بیتی و سکتی، یہ میری اہل بیت میں سے افضل ہے اور یہ حسین کا اعتماد ہے۔ صاحب الزمان اعتماد بھی بات کر رہے ہیں جوانوں، جس تے صاحب الزمان اعتماد کرے دین بچاون واسطے، جس تے اللہ اعتماد کرے ان حسین آدم، اور جس تے حسین اعتماد کرے خود مولا اپنا جملہ ہے وسکتی، اور یہ میرا اعتماد ہے۔ سرکار مسلم گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، ہانی بن عروہ دے گھر پہنچے، بڑا شاندار استقبال ہوئے۔ مسلم بن اوسیہ ایک 90 سالان دے صحابی، حبیب بن مظاہر الاسدی، سلیمان بن سرد خزائی، ان سارے نے مل کے استقبال کیتا اور خبرہ پہنچ رہی ہیں کہ آج یا کل کسی بھی وقت ابن مرجانہ ابن زیاد لانتی کسی بھی وقت اس دے آرڈر گورنری دے ہو چکے ہیں تو کسی بھی وقت تو دارالامارہ نو اپنے قبضے چلائے سکتا ہے۔ تو اس دے آن تو پہلے مسلم فرمایا کہ کوفہ دی مسجد دے وچ مسلمانوں اکٹھا کرو، میں حسین ابن علی دا سفیر بن کے آیا تو میں انہاں دے درمیان پیغام حسین ابن علی دا پہنچانا چاہنا۔ میڈیا تا ہی نہیں، ٹیکنالوجی دا زمانہ نہیں، تو منشور دسنا آئی نا کہ حسین کی چاہندے اور یزید علیہ السلام کی چاہندے، تو حسین علیہ السلام نے خطیب سفیر بنا کے مسلم نے عقیل نو بھیجیا اور تاریخ آتی ہے کہ 30,000 دا رش، 30,000 بندہ مسجد کوفہ وچ حضرت مسلم نے عقیل دا خطبہ اور وہ پیغام سنن آیا جڑا دین واسطے مسلم نے عقیل کوفہ آئے۔ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، سر نال سر، بندے نال بندہ۔ مسلم نے عقیل واسطے ممبر لایا گیا، ممبر دے سجے پاسے جا نثار کھلو گئے، ہانی بن عروہ، مسلم نے عقیل اور سلیمان بن سرد خزائی، حبیب بن مظاہر اور انہاں دے قبائل دے لوگ۔ ہانی بن عروہ دا قبیلہ سارے تو بڑا قبیلہ آئی اور ہانی دے دل لے چلی دی ولایت آئی۔ مسلم بن عقیل یاد رکھا ہے تخت دی سیڑھیاں چڑھتے ممبر تے تشریف فرما ہوئے، 30,000 دی آنکھ حسین دے شیر نے آنکھ پائی۔ اور یاد رکھنا میرا اس مقام تے ایک جملے ادا کرنا بڑا آسان ہے، چونکہ میں یقین ہے شیعہ دا مجمع ہے، اہل سنت دا مجمع ہے، میں جس دا ذکر سنن آیا بیٹھا ہوں، تسی اس دا ذکر سہامن آئے بیٹھے ہو، جو ذکر کر رہے ہو تسی قبول کر رہے ہو، کسی دی جرت نہیں ذکر تے اعتراض کرے، چونکہ اطمینان سارے اپنے مسلم اوتھے حسین پڑھنا ہے جتھے ادھے یزید دے طرفدار ہیں۔ جرت السلام کر دے جاؤ نا جوانوں، اور اپنی داد پیچھے میں قوم دا حق رکھ جاواں تو میرا دل اس انصاف نو نہیں منتا، لیکن اگر بات پہنچ گئی ہے تو بس میرا سفر پورا ہو گیا۔ تو اوتھے جتھے ابن زیاد دے پروٹوکول واسطے بندے تیار ہیں، جتھے یزید دی فوج دیاں بھرتیاں کھل چکی ہیں،
اور اعلان ہو کہ بھئی کسی بھی مقام تے یزید اور حسین ابن علی دی فوج دا سامنا ہو سکتا ہے، تو ویچ اپنے بھی ان تو برائے بھی ان مسلم ابن عقیل تخت پہ آئے اور پہلا جملہ آکھیا دارین قربان کر دے میں اس خطیب دی عزت ہے، ہر اکھ وے کریے کہ مسلم حسین دا سفیر بن کے اکھ دے کیے پہنچانا حسین ہے۔ پہلا جملہ فرمایا 30,000 دی اکھے چھکوا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہی۔ سرکار مسلم فرمایا کوفہ لو حمد اس اللہ دا جس محمد اور علی نو خلقی کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے۔ میں اور بلند کرو سنن دا جوانو تھوڑا دلیلا لذاتہی، جس نے محمد اور علی نو خلقی کیتا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے۔ سرکار مسلم فرمایا کوفہ والو تسی جان دے وقان سید الاکبر محمد مصطفیٰ ساری زندگی اس نال بولیں اور پھر اس دی وجہ تو مخلوق نال بولیں۔ اسلام دا مسئلہ ہے نا، تو تعارف اسلام کا کروایا اور سرکار دو عالم کو گل شروع کر کے حسین ابن علی تک لے کے آنی ہے، پھر حسین چاند کی ہے۔ وقان سید الاصغر مسلم ابن عقیل علیہ السلام فرمایا اور سید الاصغر یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساری زندگی توحید دے دشمن مارے۔ کوفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عدالت والے سامنے، علی دے فیصلے والے سامنے، علی دی حکومت والے سامنے، علی ابن ابی طالب نے دین اور شریعت اور امت دا تحفظ کس رنگ کیتا تواڈے سامنے، خوارج نال جنگا کیویں کیتیاں تواڈے سامنے، اسلام بچایا کیویں تواڈے سامنے۔ اور یہ وقوف ہے سرکار مسلم دیاں باتاں۔ سرکار مسلم فرمایا یہ او کوفہ ہے جتھے امیر المومنین شاہی کر کے گئے اور تسی پورا کوفہ گواہ ہے کہ علی کدی بھی اپنے دشمن کو نہیں ماریا۔ ایک یزید دا طرفدار کھڑا ہو گیا، اسا کیا مسلم کدی علی اپنے دشمن کو نہیں ماریا؟ فرمایا میں تن جاندا تو ہو نوں دھواں تے علی اپنے دشمن نال نہیں لڑیا، یاد کر جدا 19 رمضان علی قاتل نو شربت پلایا ہا۔ علی ابن ابی طالب جنگ صفین اپنی ذات واسطے نہیں لڑے، اللہ دی ذات واسطے، اور محمد دے بعد دین علی دے حصے وچ اور علی دے بعد دین حسن دے ہاتھ وچ آیا۔ حسن امیر نے امت دی بہت بڑی تباہی اور بربادی تو بچانے واسطے ہر ضروری اقدام حسن امیر نے کیتا جس دی ضرورت آئی۔ حسن امیر نو زہر دے دیتا گیا۔ 50 ہجری تو بعد دین دی باغ دور حسین ابن علی دے ہاتھ وچ 10 سال حسین ابن علی نے تواڈا انتظار کیتا، ہن تساں خط لکھیں تو میں حسین دا سفیر بن کے کوفے آیا۔ فرمایا کوفہ والو حسین بیت اللہ بھی تواڈا انتظار کر رہے ہیں، اور خبر کوفہ پہنچ چکی کہ ابن مرجانہ بھی کسی وقت اپنے لشکر دے نال دارالامارن اپنے کنٹرول وچ لے لے سی۔ تو فرمایا سوچو نہیں حسین دا ساتھ دے وہ، حسین دا ساتھ دے وہ۔ کسی آقا دی یزید دی طرفوں میں بڑے بڑے مال دی پیشکش بندیاں نو ہو رہی ہے۔ اے جملہ سرکار مسلم دا میں دارین قربان کر دیواں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا ہے پھر اس بندے تے جیڑا وبا بھری موت پیچھے نور بھری زندگی دا انکار کر دیا۔ یزید نو کیا وبا بھری موت اور نور بھری زندگی۔ فرمایا کوفہ والو ونڈ آپ کر لے گئے، حسین کا ساتھ دینا ہے یا یزید کا ساتھ دینا ہے؟ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا یاد رکھے آئے جیڑا شراب پی کے تخت بہ کے لوگاں نو گالی گلوچ کرے اس نو یزید آ دیں، جیڑا اللہ نال سرگوشیاں کرے اس نو حسین آ دیں۔ سرکار مسلم دے جملے فرمایا جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے، جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے اس نو یزید آ دیں، جیڑا قرآن چو کلام کرے ان حسین آ دیں۔ سرکار مسلم کا اگلا جملہ فرمایا کوفہ والو یاد رکھا ہے خلاصہ وجود حسین،
لوگ آگے جی اس کی سمجھ نہیں آئی، سرکار مسلم فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو، 1.25 لاکھ نبی بن دیں، 1.25 لاکھ اوصیاء بن دیں، یاد رکھا ہے محمد علی سیدہ حسن اور حسین بن دیں، فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو تا فرشتے بن دیں، اگر اس سارے وجود نو کٹھا کر دیو تا تنہا حسین ابن علی بن دیں۔ سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام دے خطبہ جوانوں اور تاریخ گواہ کہ اس خطبے کے بعد سرکار مسلم نے عقیل نے اپنے سجے ہاتھ میں بلند کی تھا، اور بڑی آسان عربی ہے، اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی ہے، لطف لینا کیا کہتی ہے، سجے ہاتھ میں بلند کی تھا کیونکہ اس خطبے کے بعد لبیک یا حسین لبیک یا حسین دیا صداواں مسجد کوفہ لگنیاں شروع ہو گئی ہیں، اور زمانہ یاد رکھے لبیک یا حسین آپ کے نس نہیں جویندہ، حسین بادشاہ دی کچاری لبیک یا حسین آپ کے پھر نسنا لجا نہیں راندی، جی میں کعبے وچ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اوتھے بھی لبیک آپ کے نسنا نہیں ہے، چونکہ حاضری دے آخری معیار دا نام ہے لبیک۔ گفانے میں آ گیا لبیک یا حسین لبیک یا حسین، جیتے حسینیت نو لوڑ پئی سارے نس گئے، تو لبیک جدو بھی آکھنی جوانوں لبیک یا حسین ایسا آکھنا جس سے فرار نہ ہوئے، جس سے قدم پیچھے نہ ہٹے، جدو بندے آ گیا لبیک یا حسین لبیک یا حسین، ویکھنا عظمت سرکار مسلم دی ویکھنا، دارین قربان کرنا، سجے ہاتھ میں بلند کیتا تو فرمایا یا ایھا الناس ھذا ید الحسین، لوگو یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا اس ہاتھ میں حسین دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو، بات پہنچ رہی ہے نا جوانوں، اس ہاتھ میں حسین ابن علی دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو۔ یاد رکھا ہے جو بیعت دا نام آیا تو جڑے یزید دے حواری انہوں نے شور مچایا، انہاں کہہ کہ ابن زیاد آ رہے ہیں، اس دی بھی گل سن لو، یزید کی چاہتا ہے، پھر فیصلہ کرنا حسین آلے پاسے جانا ہے یا یزید آلے پاسے جانا ہے، فی الحال نماز دا ٹائم ہونا لے اذان دے ساری مجلس بھول جانا، اے جملہ حسین دے سفیر دا نام لے جانا، موزانہ کیا اللہ اکبر تے اس تولے دے طرفدار مسجد آلے پاسے ٹر پے، مسلم نے عقیل دے چہرے تے جلال ہے، فرمایا نمازیوں رک جاؤ، نمازی مسلم آلوے کیا جلال چاہ کے فرمائی یاد رکھو نماز کا چراغ حسین، تارین قربان کر دیں، نماز کا چراغ حسین، اور جیڑی اگلی گلا کی ہے فرمایا ہوئے جیڑیاں حسین نو کانڈ کر کے پڑھتے پئے ہوئے نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل نے فرمایا چونکہ نماز روح نماز اصل نماز کو آنے انتظار کعبے وچ، جیڑیاں حسین ابن علی نو کنڈ کر کے سرکار مسلم دے جملے حسین ابن علی نو کنڈ کر کے جیڑیاں نمازاں تسی ادا کر رہے ہو اگ پئی بندی ہے، نماز دا چراغ حسین ہے، جس نماز چراغ نہیں ہو اندھیرا ہے، کسے آکھے جنت لالچ صدقے ہو جاواں، مسلم نے عقیل فرمائے جنت جانا چاہندے ہو حسین دے گھوڑے دے پیچھے ٹر پو، مرتجز دے پیران دی دھور تو جنت دے دروازے پہ سبحان اللہ۔ مشن واسطے انسان اس طرح حاضر ہونا، اس سارے واسطے سبب ہے کہ وقت امام دی نصرت اور حمایت کس انداز سے کی جاوے، کس معیار تے کی جاوے۔ مسلم نے عقیل علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی تھی پھر رات کے ٹائم ملون ابن زیاد دارالامارہ نے اس قبضے چ لیا، 18,000 بندے بیعت کی تھی گئی، آنی بن عروہ کے گھر مہمان ہو گئے، لوگ دوڑ گئے، ابن زیاد آمن بھی دے رہی، ادھے تو زیادہ دنیا تو سے وقت چھوڑ گئی ہے مسلم،
ہاتھ پہ بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام دی بیعت توڑ کے دنیا نس گئی ہے تو پریشان ہیں ہانی بن عروہ اور مسلم، اور دعا دی مرضی ہے کہ کسی طریقے چونکہ ابن زیاد آمن لوگوں نے رنگ تبدیل ہو گئے، بالکل لوگوں نے رابطہ منقطع کر دیتا ہے، تو کسی طریقے سے کوشش کر کے اسی امام حسین علیہ السلام نال کسی منزل تے شامل ہو جاوی۔ سرکار مسلم دا اگلا جڑا نظریہ آئی وہ یہ آئی کہ کسی طرح مسلم موسجہ، حبیب بن مظاہر، ہانی بن عروہ اور مسلم یہ چارے بندے کسی نہ کسی طرح نکل کے مدد حسین وسط پہنچ جاوی، کیونکہ حسین تنہا ہے۔ حسین ابن علی دی حفاظت کرنا ساری اولین ترجیح ہے کہ حسین ابن علی نہ مارے جامن۔ حسین ابن علی اگر مارے گئے تو اسلام دے نظام دا پھر کون ضامن ہو سی؟ یزیدیت دا غلبہ ہو رہے ہے۔ لیکن یاد رکھے ہانی بن عروہ نے بلایا، ابن زیاد نے اپنے محلے دارالامارت کوئی مسلم دی خبر ایجنسیاں نے جیسے مسلم تیرے گھر رہے، اس کا نہیں میرے گھر مسلم نہیں ہے۔ ایک ماکل نامی شامی حرامی دی ڈیوٹی لائی گئی کہ تو علی دے شیعہ دا لبادہ اوڑھ کے خمس دین دے بہانے پتہ کر مسلم ہانی دے گھر ہے یا نہیں۔ بڑے دیاں تک کہ مسجد کوفہ چ نمازاں پڑھتا رہا، مسلم ابن اوسجہ دے نال آ کے بویا، جھوٹا گریا کریا، روے ہاں، گڑ گڑاوے ہاں، پھر دعا سناوے مسلم ابن اوسجہ نو کہ میں حسین دا سفیر مل جاوے، میں خمس دینے۔ 3 دن بعد مسلم اوسجہ سنو نال رلا کے ہانی بن عروہ دے گھر لے آئے، مسلم خمس دیتا، ایک ملوم سدھا اس کے دربار اچ گیا۔ سر کہ میں خود مل کے آ رہے ہیں مسلم ہانی بن عروہ دے گھر، دوبارہ پھر ہانی دربار اچ بلایا۔ ہن جو ہانی بن عروہ دربار اچ آئے میرے شیعہ سنی بھائیو تو یہ ماکل سامنے آ گیا۔ جو ماکل سامنے آ گیا تو راز کھل گیا کہ میں اپنی اکھاں نال ہانی بن عروہ دے گھر مسلم نے پیل نو ویکھ کے آیا، میں صدقے جاواں مکی منزل تے ہانی بن عروہ تلیاں ملکہ تے حسین تیری اپنی قسمت۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو جانا یہ بھی بڑا بڑا درد ہے جوانوں ساری قوم مسئلہ۔ ہانی بن عروہ میں اتنی تکلیفاں دیتیاں گئی ہیں جتنی مسلم نے عقیل بادشاہ نے دیتیاں گئی۔ اگر مسلم نے عقیل بڑے گھر دا بڑا فردائی تو یہ بھی امت ایک بہت بڑے قبیلے دا سردار ہے ہانی بن عروہ۔ میں نے کتاب پڑھے کہ 12 ہزار تک مسلح افراد تھا ہر وقت ہانی بن عروہ دے نال رہندے، اتنے بڑے قبیلے دا سردار ہے۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو گیا، جڑے بندے سرکار مسلم نال جنہاں گھراؤ کیتا ہے دارالامارہ دا، انہاں دے سرداراں بلا لیا، پیسے دیتے، سونا دیتا، پھر جڑا سردار اپنے قبیلے بلانا چاہے وہ چھت تے چڑھدا ہے دارالامارہ دی وعدہ بس ساڈا انہاں دے نال کمپرومائز ہو گیا ہے، اسی یزید دا ساتھ دینا ہے، مسلم نو تنہا چھوڑ دیو۔ مسلم ویدے رہے، سرکار مسلم دے کھلوتیاں لوگ چھوڑ کے ٹردے رہے مسلم۔ اور جوانوں سارے بڑی درد علی پتہ کی گل ہے؟ سارے بڑی درد علی یہ گل ہے جتھے ہزاراں بندے مسلم دے نام ہیں نا، عصر دے ٹائم میں جس ٹائم میں جو میں پڑھدا پیا صرف 400 بندہ مسلم نال رہ گیا ہے۔ انہاں گھراؤ کی ہوئی بس ہن سرکار مسلم نے فرمایا انہیں تھے کھلونا نہیں بنتا، کسی بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے، میں کربلا پہنچنا ہے، ہر حال ہے میں حسین ابن علی تھیں پہنچنا ہے، میرے نال غداری ہو گئی ہے۔ مسلم ابن عقیل اور کوفہ دی گلی عصر دا ٹائم ڈھلے ہے کہ مغرب شروع ہو گئی ہے، کوئی میں صدقے ہو جاواں مغرب دیاں اذاناں ملدیاں پیاں کوفہ دی گلیاں حسین دا سفیر ہے۔ تے جڑے بندے پچھن سرکار مسلم دے انہاں دی تعداد گھٹ کے 30 یا 40 رہ گئی۔ تاریخ آتی ہے کہ مسلم ٹرتے جا رہے ہیں تے پچھو گلیاں وچ نا لوگ لٹتے جا رہے ہیں، پورے پچھن سرکار مسلم، لیکن مسلم پچھو نہیں مڑ کے دیکھ رہے، پتہ نہیں، لیکن ہویا کہ یہ لوگ مسلم تنہا چھوڑی جا رہے ہیں۔ یہ ویلے مؤذن اذان مکائی نا تو مسلمان دن میں نماز شروع کی تھی ہے، جدا مغرب دا سلام پھیرے تو میں تنہا تے کوفہ دیا گیا کوئی میں صدقے ہو جاواں، میں دارین قربان کر دے۔ اگر کوئی میرے لئے سنت بھائی آئے بیٹھے تاجو اندازہ تو ہویا ہو سی نا کہ سرکاری مجھڑا پہلی مرتبہ مجلس سے چاہیں بھئی آج جالا رون کے ماتم ساڑھا کیوں ہیں، امام حسین بادشاہ دے سفید نہ ہویا کی تنہا مسلم نے کی کوفہ دیاں گلیاں فوجاں گشت کر رہی ہیں، اعلان ہو گیا جس کے گھر مسلم ملیا گھر جلا دیتا جائے، زندہ
یا جنازے دے رنگ جڑا مسلم لیا سی منہ منگے انعام دسائیں مسلم ایک توا نامی عورت دے گھر دے باہر آ کے دیوار دی ٹیک لائیے عورت آدھی میں اپنے بیٹے دا رستہ وکھن پان میں دروازہ کھولیا مکی تمہید مسائل پڑھیے آدھی جی میں دروازہ کھولیا نا میں نے بڑا خوبصورت جوان ہائی کوئی بہادر پاس نہ تلوار لیا سی لیکن پتہ نہیں وہ انج کیوں رو رہے آئی آدھی میں گھبرا گیا قریب جا کے میں بیٹھے تو میں نہ دے مائی میں پانی تا پلا کوئی ایسا شفیق لہجہ آئی پانی منگن دا آدھی میں فوری دوڑی ہاں میں جام بھر کے بھلا ہو پیو پانی آئی جڑا مسلم ریت آئی سامنے کر کے پہ آدھی بسم اللہ دی کوئی ایسا عظیم جوان اس بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا جب پانی اسے ہٹایا نا تو دی اکھاں وس پہ جانا میری جرات نہیں پہ مجھ سے سوال کرا کسے بڑے گھر تا فرد لگ دائی آدھی جدو میں اندر آئی ہاں نا ویڑے وچ بھی میں سکون نہیں آیا کیڑا ویلا ہو گئے میں باہر جاواں میں دیکھا ہوں جوان بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے یادی جی میں کہیں نا تو دیوار دے ٹیک لا کے چہرہ آسمان المو کر کے پیادے دھوکھا ہو گیا واہ بھائی واہ اگلا جملہ بھی جوانوں تھوڑے حصے دائے قریب آ کے پیادی جوان رات ہو گئی ہے تیرا گھر کوئی نہیں میرے شیعہ سنی بھائی اور ٹھڈا صاحب کیا درمائی میرا او گھارے جتھے قرآن نازل ہوں ہے تڑپ گئی ہے تڑپ کے بھئی آدھی ہے میں بھول دیا یا تو حسین دا سفیر مسلم ابن عقیل ہے فرمایا تے ٹھیک پہچانے ہیں کوفے آلے میں نہیں پہچانے ہیں مولا ہے ایک واڑی کنیز دا گھارے اندر تشریف لے آؤ جگہ جگہ تے فوجہ ٹوری ہوئیں گے حسین دا سفیر مل جاوے حسین دا وکیل مل جاوے مولا تھوڑی تلاشی ہو رہی ہے تلاش کر رہے ہیں تو ہم مسلم نقیل فرمائے مطا میری وجہ تو تیرے گھر ہوتے ظلم کریں میں شریف گھرانے دا فردہ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسی دھی چادر لے جاوے تو ہائے کیوں نکل گئی ہے چکوالا لے ارمان ہے جڑا دنیا دیا دھیاں دا ایڈا حیا کردا اپنیاں کوئی کسی ملک جرول کے مر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چل اپنے کسی غم میں جائے نہ تو محمد والے محمد پاڑے طرف دی ہوئیں آدھی میں بستر علیحدہ کمرے بچھایا تو نہ طرف فرمائے بستر سمیٹ دے مسلح بچھا ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہو گئی اس ملونہ تے بیٹے جس دا نام تاریخ بلال ملے ہے یہ ملون شرابی ہے پھر رات دے ٹائم آتا ہے میں گھر آئیں تو میری ماں ایک کمرے وچ بار بار آ رہی ہے تجا رہی ہے بار بار آ رہی ہے تجا رہی ہے یاد ہے جی میں دیکھے ہے تو حسین دا سفیر مسلح تے عبادت وچ مصروف ہے یہ پھر محمد بن اشعث کندی کھول گیا جوانوں محمد بن اشعث کندی ہوئے سدی رات لے جگہ کیا کہ مسلم ساٹھے کھارے چھے اس ابن زیاد نے اطلاع دیتی 1000 بندے دا لشکر مسلم دی گرفتاری واسطے توا دے گھر نوں محاصرہ کیتا گھیرے ہے جی میں گھوڑیاں دے ٹاپا دی آواز آئی ہے نا پہلے اٹھیا تے پڑھدا بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقود جدہ گھوڑے دے ٹاپا تے تلواراں دی آواز سنیے نا اپنی تلوار چاہ کے پڑھے اسکال و انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے ماں دوانوں یاد رکھیا ہے سرکار مسلم نے عقید صرف اگر میں مسائل پڑھنے شروع کر دے ماں صرف مسائل تو جتنا وقت مجلس کا ہوندہ صرف مسائل پر گزر جاوے یعنی پہلی جملے تو ماتم شروع ہوئے تے آخری جملے تائیں ماتم ہی ماتم ہے یہ جتے اسی مکہنے ہاں یہ تو تا مسائل کا آغاز پہ ہوندہ ہے خدا دی قسم مسلم او غریب ہے جن دی کئی دہاڑیاں تک لاش کوفہ دی گلیاں پھرائی گئی ہے ہانی پہ دروائے او مظلوم ہے جس دی کئی دہاڑیاں تک لاش بازارہ میں پھرائی گئی ہے اور میرے بھائیوں اگلی بات بھی تجھے ذہن چ رکھیا ہے ہانی بن عروہ مسلم دی لاش 12 ذی الحج نوں عید دے تیسرے دن کوفے گئے انہاں جا کے ابن زیاد نوں آکھیا ہے انہاں کہ ابن زیاد ساڈے بچیاں کھیڈنا ہے گلی وچ لاشاں پئیاں ہوئیں تو آنکھوں تا امام زمانہ دا بین سناواں بادشاہ دا بین سناواں شہنشاہ فرمیندن میرا سلام کوفہ دے اس شہید تے جس دا گوشت کوفہ دی گلیاں تقسیم ہو گئے
مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے قصدوں میں چلو ہو صاحب کنار بھی آتے ہیں اور اگر کنار کا ترجمہ کر دیتا جاوے تو خدا دی قسم میں کنہ چو خون باہر آ جاوے تو پھر تیسرے دن 12 ذی الحج نو ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل بادشاہ دیاں لاشاں چاہ کے کوفہ تے جنگل وچ رکھ آئے میں پیادہ رکھ آئے اگر اس آخری محلے جو لاشاں دا گزرن پڑھ دیتا جاوے تو ساڑھا اپنی جگر پھٹ جاوے اور اعلان کرائے ابن زیاد کسے کوشش کی تھی مسلم دی لاش دفن کرن دی جہانی بن عروہ دی اسی ہاتھ کھٹ دیسائیں گھر ہویا گھر جلا دیسائیں جوان ہوئے سر قلم کر دیسائیں عورتوں ینت چادرہ لا دیسائیں کون جاوے ہر کوئی خاموش ہو گیا سارے دی غیرت مر گئی 3 دن جنازے میرا سارے مجمع تے سوال ہے کدی مسجد دی دیوار نال بھی کدی قبراں بڑی ہیں واہ بھائی واہ جڑے زوار ہو کربلا دے کوفہ دے تو ان دوما دیاں قبراں دیوار نال کیویں بنی ہیں آؤ جوانوں میں دساں جدو 3 دن گزر گئے نا تو سارے دی غیرت مر گئی تے کسے نہ لاش اسلام دا حکم ہے جتنا جلدی ہوئے لاش نو ہاتھ بھی نرمی نہ لاؤ تے دفن بھی جلدی کرو 3 دن دے بعد ادھی رات لے جدہ سارے کوفی ستے ہوئے آنا ایک دروازہ کھلیا جوانوں کس دا دروازہ ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی دا دروازہ ہو سکتے اس تو اگے میں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے حبیب دا پتر آئی نہیں بھرا آئی نہیں بیٹا آئی نہیں کون آئی حبیب دی بڑھڑی زوجہ مردان دی پگڑی بندی ہوئی ہے مردان کا لباس پایا ہے ہاتھ سے کئی چاہی ہوئی ہے آباد اندر کئی چھپائی ہوئی ہے تو لک دی اترات لے ہانی دے گھر آئی ہے اس دی بیوی دا موٹا علاقہ دی جاگ میرے بیٹے زہرا آئی ہے مرحبا زندگال کھلے ہوئے نرو بیادی کوئی دفناؤ میرے پتر دے مکیم دے لاش مرحبا 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 میرے بیڑے میں سیدات بہن آرہے میرے بیڑے بنت نبی آئے ہوئے اور انہاں فرمائے کوئی میرے پتران دے جناب سے دفناؤ تو اس نے بھی پھر مردان کا لباس ہانی بن عروہ دی بیوی نے بھی مردان کا لباس مولانا محمد عبی ردیب صاحب مالک شفا سے عطا فرماویں اور دیگر جتنے عدیب مالک سے شفا عطا فرماویں سب کا دعا ہوا سب نے دعا کر کے جا رہے ہیں اوکھی دعا تے لچ رکھا ہے باب الحوائج دی مجلس سے بہن دو کرنے انج روزیں جو مسلم دیاں تھیاں چاندیاں انہاں وقت کئیاں چاہ لیاں مردان دے لباس نہ پائے ہوئے تے وقت پر پئیاں اندازہ کرو آج تو 1400 سال پہلے دا زمانہ ہوئے جنگل ہوئے 2 مستورہ ہوئے تے لبڑیاں لاشاں ہوئے لاشاں ہو لبڑیاں ہوئے شیعہ سنی بھائیوں جڑیاں زخمی ہوئے سر نال نہ ہوئے خوشبو تے ٹر پئیاں یادیاں نسی ٹر دے جدو جنگل وچ پہنچیاں تے لاشاں جو خوشبو تے نور پہ نکل دائی سارے تو پہلے تین مردان لیاں پگڑیاں لائیاں دیوال کھول کے وین کر کے پھر کدی تیریاں دھیاں ہوئینا مرحبا کوئی آدھی کدی تیری وارث رکیہ ہوئے اللہ ہائی کرنا اللہ کوئی رو کیا دی ارمان ہے تیری دھی ہوئے روما ڈالو ہانی بن عروہ دی لاش جملچ قیامت ہے ہانی بن عروہ دی لاش ہانی بن عروہ دی بیوی بڑی اوکھی کانڈتے چاہیے مسلم دا قادہ ہی ڈھیر سارا زخمی بھی ڈھیر سارا حبیب ابن مظاہر الاسدی دی زوجہ بڑی اوکھی ہو کے نہ مسلم دی لاش کانڈتے چاہیے ماتمی نال میری گل لے تین دے منہ چوئی ہو جیا بین نکلنا تڑات کے مسلم دی لاش مٹی تے جھڑ پئیے چیندی ذات پیا دیے کدی آج غازی ہوئی تیرا عباس ہوئے مسلم ہوئی کے تبہوار جیڑا مسلم دہائے نہ کرے بے شخصی سرکار دی شہادت کے نروے مسلم ہو غریب ہے جن عباس ڈھائی مار کے انہیں میں دارین قربان کر دے ہوں سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام میری قوم شیعہ گلی بیچا ہے اور ایسا حملہ
ہاشمیہ تو تلوار لینا یا ہاشمیہ تو زین چھڑامنا ہے کوئی آسان نہیں. میں 9 لاکھ اکٹھا ہو گئے. اگر جس تعداد امام حسین علیہ السلام نے دشمنان مارے، امام حسین علیہ السلام جس تعداد مارے چنگے بلے شیعہ مدس دے تو ہو سکتے ہو بھی نہ برداشت کر سکے بھی اتنے بندے امام حسین علیہ السلام مارے. جب اس بات کی تحقیق کربلا جو میں کر کے آیا کتنے مارے حسین علیہ السلام، اور 26 لاکھ تک دی روایت ہے بھی 26 لاکھ بندہ کربلا حسین نو مارے نہ جائے. ہاشمی زین چھوڑ دے ہی نہ. 70,000 تا امیر قاسم نے مارے، 28,000 علی اکبر نے مارے، تو 1,000 بندہ طریقاتی مسلم کنام دیواراں پہ ماریا، کنام سر ٹکرا کے سر پھاڑ دیتے، مار دیتا، ٹکڑے کر دیتے. مسلم نے 1000 بندہ مار دیتا. محمد بن شسکندی پھر دوڑے اس آکے وہ بندے تیرے مار دیتے مسلم. اس آکے کتنے مارنا لے کو لڑنا لے کتنے انہوں نے تنہا کوئی میں صدقے ہو جاؤں. ہو سکتا ہے ایک بندے نے 1000 مار دیتا، پھر 1000 کا لشکر، پھر آکھنا بڑا ہی شوق ہے، سننا بھی بڑا شوق ہے. 4000 بندہ مسلم ابن عقیل نے تحقیق کیتا ہے. ان آنکھیں ہی نہیں لاندہ، گڑا خود ٹوا کھٹیا گیا، چولنے اور پترہ نہ بھریا گیا، مسلم نو گھیر کے گڑے میں سٹیا. اور میں صدقے ہوں سرکار مجھے تو گڑے وچ ڈٹھے نہ تلوار نہیں چھوڑی، چھت تے کھلوتی ایک عورت ہے جندے ہاتھ وچ وزنی پتھر ہے. پڑھ دیواں یا رکاواں بولو جڑے کالے لباس سے جوان ہو. اور میں صدقے ہوں جس سر تے مارن دا ارادہ کیتا ہے اس ویلے مسلم رو کے پیا دین حیا کر میں غفالیاں دا مہمان آ. یا زہرا یا سیدہ گڑے وچ گرے ہوئے ڈھٹے ہوئے بھی سرکار مسلم نقیل علیہ السلام دے قریب کوئی نہیں جا رہا. تاریخاتی ہونا کہ مسلم اسیدہ نمان دینے ابن زیاد تیرے بارے جڑا فیصلہ کرسی سانو منظور ہے، لیکن مسلم تو تلوار ساڑھ دے. مسلم فرمائے تسی میرے پیر دی بیعت کر کے چھوڑ گئے ہو، توڑے تو یقین کی میں کرا. محمد بن شسکندی ملون حرامی نے آکھیا میں اللہ ضامن دینا تو امام بچے توحید تے طرح نہ جانا قربان نہیں کی دیا. مسلم تلوار گڑے تو باہر سٹیے، سمجھو تو اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں. مسلم تلوار سٹیے کسے گالے چرسیاں پا لیا، کسے ہتھا بے چرسیاں پا لیا، کسے مسلم ماریا، کسے والا تو نہ پیا. اور شیعہ سنیوں قیامت مندرہ مکہ علمو کر کے مسلم آدھا حسین میرے نام دھوکھا ہو گیا. انہا اللہ ضامن دے کے انہا میرے نام دھوکھا کیتا. میں پڑھ نہیں سکتا جو سرکار مسلم میں کس رنگ اس دربار تک لے کے آئے ہیں. طریقہ دیئے زخمی بپھرے ہویا شیر حسین دا، کئی سو بندے سجیوں رسیاں نپیوں یا کئی سو کھپیں نپیوں یا ابن زیاد نو انتظار رہی ویکھا دسائی وہ جری ہے کیڑا، وہ جنگ جو ہے کیڑا جڑا ہے کتنے تے کافی ہویا. مسلم دا پہلا قدم دربار چایا، منہ چرات پہ باندھی گئی، پیشانی پھٹی ہوئی آئی، سارا بدن پاک زخمی آئی، اور میں تاستا رو جائی، پیاستا رو جائی. پانی منگیا تو گزارنے مار دے ہم ماتمی نہ لگا لے. سامنے آکے کہتے تو مسلم ہے؟ فرمایا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہاں. آدھے سلام کیوں نو کیتا؟ جاندہ نہ ہوں میں امیر ہوں کوفدہ. فرمایا او ظالمہ واللہ مالی امیر سوال حسین، میرے امیر دا نام حسین ہے. دشمن دے دربار حسین و امیر صدیہ دربار ایک زخمی پاسے آلی بی بی آئیے. آئے کرنا لے رو کے بھیا دیے مسلم جا وعدہ ہو گیا تو معاشر تائیں امیر صدیق آرہ سے. واہ بھائی واہ جدہ پوری دنیا میرے حسین دی دشمن ہو گئی اور میرے غریب نو امیر صدیق آلہ تو معاشر تائیں امیر صدیق آرہ سے. اس ظالم نے تحریر لکھیا دارالامارہ دی چھاپ کے لے جاؤ، سارتان تو جدا کر دے ہو. سار میں معافی دے گئے جڑے صدات بیٹھو، سار باب کوفہ تے لٹکا دے ہو. لاج زمین تے سٹن تو پہلے اعلان کراؤ جنان دے مسلم مارن. کوئی میں صدقے ہو جاواں جنان دے مسلم مارن. اگر انہاں بدلہ لینا ہے نا
تو او دارالامارہ لے بازار چا جاؤ. میں لکاما نہیں علی دے پتر دا مصائب ہے. علی بادشاہ دی دھیاں دا تو چلو امتیاں سے نہیں پڑھ سکتے. علی دے پتر دا تو سنو. اور تو ساڑھے اہل سنت بھائی اتنا مسائل پڑھ رہے ہیں, کھول کے روایتاں پڑھ رہے ہیں. اسی تو پھر ساڑھی تا ڈیوٹی نہ دے مسائل پڑھنا ہے, لیکن موڑ بھی کاٹ کے پڑھساں. جدہ مسلم دارالامارہ لے پاس لے کے گئے نا, کس سے بڑی اوکھی جائے جاؤ تم نے پہ ہویا نہیں. ہاتھ مسلم دے فتح ہویا نہیں, مات بھی نال میری گلے. رومان آگے جدہ مسلم دارالامارہ دی چھت پہ آئے نا, تینا کہ مسلم سر جھکا. تو خیر عمران کلون قاتل مسلم نے قیل دا, ایسا کہ مسلم سر جھکا. جواب سنیا ہے حسین دے شیر دا. فرمایا ظالم جے جھکانا ہوندہ, اور میں صدقے ہو جاؤں اتنا مرینہ ہی میں. فرمایا میں سر جھکاؤں گا تو حسین واقع ہو کہ مسلم دا سر ساٹھے سامنے تسلیم خم ہو گیا. فرمایا کھلوتے دے کٹنا نے پہلا بین جس کے مور علی دیا دھیاں دینا مسلم جھکان کان مارنا شروع کیتا ہے, یا بھینا دے خیمیاں جو روندہ یا حسین پڑے ہے. آئے ضرور کر دے جوے آئے کوفال بھجی آئے دبائی بدھا کیا دے آئے میرا قصہ بھرا. اچھار محرم ای پانچ دی رات ای چندے دا مہمان زینب عالیہ دا بھرا. آئے میرا مسافر بھرا, آئے میرا پیاسا بھرا, آئے میرا پردیسی بھرا. ادھارو بھرا نہیں تڑپدا بیکھے نا علی دیاں دھیاں نو کئی بھول پائے گئے. حل چل مچ گئی ہے خیمیاں دے اندر دارین قربان کران. سجاد اٹھتے آتے جھڑیاں سجاد وہ بھی امام ہے تو بھی امام ہے. پنج باپے تو کچھ تا صحیح پہ موسمہ کیوں تڑپ کے رونے, کوفے علی پاس سے کیوں تیز قدم چاہ کے دوڑے ہے میرا بھیڑا حسین. آتی بھائی والا کوفیاں دے سامنے سجاد نہیں رویا, لیکن جب بابے دے سامنے آیا ہے نا سجاد بھی رونے حسین بھی رونے. گل جبائیں بات کے پیادہ ہے بابا تیرے بھیڑا دے بڑے ارمان ہیں. وسدا رہے ہیں وسدا رہے ہیں وسدا رہے ہیں. اور میں صدقے ہو جاؤں بابا تیرے ویر دے بڑے ارمان ہیں, مسلم دے بڑے ارمان ہیں. لوگ کے پیادہ ہیں سجاد ویدھا پہ ہے نا کتنا پہ مرین دیں. تو میرا امام پتریں کوئی من صلاح دے, کتنا ظلم پہ کر دیں میرے بھیراتے. سجاد حد من کے پیادہ بابا مرندے تاں پہن جو چاچا دے سار سوائے حسین دے کسی دوئے دے کو جھوک نہیں سکتا. بابا مہربانی کر آخری ویلا میرے چاچے دا کچھ تا سوکھا ہو جاوے. اجازہ امامت نال دارالامارہ دے سامنے آؤ, مسلم نو زیارت کراؤ. کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے. حسین اجازہ امامت نال مسلم دے سامنے مسلم بیٹھا گیا ہے سارا چھوٹا گیا. سیادہ دنا مارو دیا دھیاں رک گئیاں. سیادہ دنا مارو کالی دین. سیادہ دسن مارو رکیہ دا سردار. بابو الحوائج مسلم بابو الحوائج مسلم دعا مانگے ہوئے. سیادہ دنا مارو حسین کا بھجائے. آئے کر کے رومانہ لیا سجاد سامنے کئی باری حسین اٹھے آئے تے جھنی آئے. کوئی ایڈا اچھا حسین رونے حسین دے بین بھینا سنے دھیاں سنے دائیاں نے سنے ہر کے سنے پر جیوے المال عباس. میں سجدے ہو جانا یا زہرا آبادہ مولا رو نہیں نوکر بھجدا نہیں. عباس اپنے تلوار چکر دے داندے قاضیہ دے پھرا دوئے دیا. میں اٹھوں لگیا جتھے میری بھائن رکیہ دا خیمہ. میری ماتمی نال گالے راضیہ دے نکیاں نکیاں دھیاں کو سامنے بلھائی بیٹھی ہے. دھیاں وادی جلدی کرو اپنے اپنے دور لہاؤ. کہندے مذہب اجماتم جنیز راضیہ دین کیوں کریں رو کے پریاں دی خواب لٹھا ہے میرا مسلم مریض. میں
محشر ملاقات جنا گلا تے رونے عباس کلام کے پیادہ مولا بھینا دیوال کھل گئی مولا سجاد روندہ ہے اکبر روندہ ہے کوئی مینوی دسو کوئی قیامت نہیں آ گئی ماتم دا پرسا حسین دن پہلے دادا دار سفر کرے سے رو کے پیادہ اکبر دا بابا کیڑی جائیے جتے میں سفر نہیں کیتا حسین دے ذرا میری انگلیاں چوے جدوں سجاد دکھا مسلم کا سار چھکیا ہویا جدا قاضی دکھا ہے قاتل دا ہاتھ مسلم نے والا بچا تماچے مار مار کے آدھا ہونا غازی بلا بابا لبر کرو آتم بلحن بابا شرف جس مقام کے زدار رو رہے ہیں ساڑھا بڑا نقصان ہوئے کوئی بندہ شرم نہ کرے کل جوڑی نو روسی جڑا خوشی وہ میں دنیا دے پردے قربان کر دے ماں جنا بٹھا کڑک کے پیادہ مولا کوئی بڑا مظلوم ہے اپنے بزرگاں دا پرانا بند پیا پردہ کوئی بڑا مظلوم ہے جڑا ڈھیر سارا زخمی ہے قاتل نوالا بچ ہاتھ ہے حسین غازی موڑیا گناہ کیا در سنیا تیرا بھرا مسلم ہے مسلم کا نام آیا دکھا منظر شوق غازی نے مسلم دا دکھیا آلے آیا جوش جلالیاں والے نو پہ ابھل ولتے رو رو کے آدھے پیا لٹ در تاج رکیا یا زہرا یا سیدہ حوصلہ 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 جوانوں ہر بندہ سمجھے ایک وسیم عباس پڑھنا لے حکمت اللہ سنانا لے ہر بندہ سمجھے ہر بندہ سمجھے حسین سجا کے رے حکمت اللہ بیٹھا اتنا روسے جتنا لی دیا دیا چاہدیا ہے آئے کر کے رومانا لا مسلم دنا ہمارا عباس کئی بار اٹھے آئے کئی بار جھنیا ہے ایک پاسو اکبر نپیا ایک پاسو سجاد نپیا رو کے پیادے اکبر لا ایک باری ہاتھ میں پھرانا گل کرنی ہے اور بندہ نہیں پا سکتا غازی ہاتھ بار کے پیادے اکبر کا بابا ہے تلوار میں نہیں لگتا منت اللہ جی میں پھرا ملائے میں مقوفہ پہنچا
مسلم پکار کربلا ہے اوکھی دعا باب الحوائج دی مجلس سے آئے کر کے رومان آلیا قیامت دا منظر ظالمت تلوار ماری ہے سارے ایک پاسے میں سید محفظ بھی آئے میں ماتمی محفظ بھی آئے مسلم دے لاش بازار چاہیے وہ میں بہنا دے پردے قربان کرا دینا دے بندے مارے آئے وہ نہ لڑنا شروع کیتا کوئی آگا مسلم دے لاش میں لے جانے ہے کوئی آگا میں لے جانے ہم مردے پر جاؤ لکا نہیں سکتا اس ویلے میں زیادہ لڑو نہیں حل میں دسینا جاؤ رسیاں لائے مسلم پہلا میں رسیاں جاؤ مسلم سبھی بھی نہیں بولیا